اب رمضان آ رہا ہے تو بہت سے لوگوں کو بحث چھیڑنے کا موقع ملے گا. وہ کہیں گے کہ تراویح کی 20 رکعت نہیں ہے بلکہ تراویح کی 8 رکعت ہیں, اور ان کی ایک دلیل یہ ہوگی کہ حرم شریف میں 8 رکعتیں تراویح ہوتی ہیں. میں ان بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلو اگر تم کو 8 رکعتیں ہی صحیح لگتی ہیں تو پڑھو, کوئی بات نہیں ہے, لیکن دوسرے لوگوں کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ ایک بات ہے کہ حرم شریف والے کیا کرتے ہیں, جماعت کے ساتھ پورے رمضان یعنی کہ 30 دن یا 29 دن 8 رکعتیں پڑھتے ہیں. 8 رکعتیں پڑھتے ہیں, پورے رمضان میں پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. اگر آپ اہل حدیث ہونے کے دعوے میں سچے ہیں تو بس ایک حدیث ایسی بتا دے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں 8 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے. کوئی ایک حدیث بتا دے. وہ ہرگز نہیں بتا سکیں گے, بلکہ ادھر ادھر کی باتیں جوڑنا شروع کریں گے. اگر تم بھی ادھر ادھر کی باتیں جوڑتے ہو تو تم اہل حدیث کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ حرم شریف کا ایک معمول یہ ہے کہ پہلے امام اللہ اکبر کہتا ہے, اس کے بعد مکبر پیچھے سے اللہ اکبر کہتا ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 نمازوں میں امام کے ساتھ کوئی مکبر زور سے اللہ اکبر کہتا ہو؟ اگر نہیں ہے تو حرم شریف میں ایسا کیوں؟ حالانکہ مائک سے آواز جہاں چاہے پہنچا سکتے ہیں, پھر حرم شریف کا یہ معمول کس حدیث کی بنیاد پر ہے؟ تو اگر آپ کو بھی حرم شریف کا نام لے کر کوئی مرعوب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ یہ سمجھ لے کہ حرم شریف کے چاہے امام ہو یا ذمہ داران ہو یا وہاں کا انتظام سنبھالنے والے ہو, وہ معصوم نہیں ہے اور ان کا ہر عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے.